خرگوش اور کچھوا۔ ایک پرامن جنگل میں خرگوش اور کچھوا رہتے تھے۔ خرگوش اپنی تیز رفتار اور پھرتی کی وجہ سے مشہور تھا، جبکہ کچھوا اپنی آہستہ اور محتاط رفتار کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان دونوں میں فرق کے باوجود وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے اور دوستانہ گفتگو کرتے تھے۔ ایک دن خرگوش نے اپنی تیزی پر فخر محسوس کرتے ہوئے کچھوے کا مذاق اڑایا۔ تم تو بہت آہستہ چلتے ہو، مجھے حیرت ہے کہ تم کبھی کہیں پہنچتے بھی ہو یا نہیں، خرگوش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھوے نے جواب دینے کا فیصلہ کیا، شاید تم تیز ہو خرگوش، لیکن میرا یقین ہے کہ مستقل مزاجی رفتار سے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ خرگوش زور سے ہنسنے لگا۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ تم مجھ سے دوڑ میں مقابلہ کر سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھوے نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، چلو آزماتے ہیں، کل صبح یہاں سے پرانے درخت تک دوڑ لگاتے ہیں۔ خرگوش اپنی تیزی پر پر اعتماد تھا، اس لیے اس نے جوش و خروش کے ساتھ چیلنج قبول کر لیا۔ اگلی صبح جنگل کے جانوروں کا ایک گروہ دوڑ دیکھنے کے لیے جمع ہوا۔ الو، جو اپنی منصفانہ طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا، اس نے شروع اور ختم ہونے کے مقامات کا تعین کیا اور دوڑ کا آغاز کرنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی دوڑ شروع ہوئی، خرگوش نے فوراً دوڑ لگائی اور کچھوے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ خرگوش اپنی فتح پر یقین رکھتا تھا، اس لیے وہ جب کچھوا کو اپنی معمول کی آہستہ رفتار سے رینگتے ہوئے دیکھنے آیا تو مسکرایا اور سوچا، یہ کچھوا کبھی مجھے نہیں پکڑ پائے گا، میرے پاس آرام کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ اس نے راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھا اور نیند کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف کچھوا مسلسل اپنے راستے پر آگے بڑھتا رہا، وہ نہ رکا اور نہ ہی پیچھے دیکھا، صرف منزل پر توجہ مرکوز رکھی۔ جانوروں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے عزم پر حیرت ظاہر کی۔ جیسے جیسے سورج اوپر چڑھتا گیا، خرگوش اپنی نیند سے جاگ گیا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کچھوا قریب پہنچ رہا ہے۔ جلدی میں خرگوش پوری رفتار سے دوڑ لگانے لگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ کچھوا صحیح وقت پر منزل پار کر گیا، جبکہ خرگوش ابھی بھی دوڑتے دوڑتے پہنچ رہا تھا۔ جنگل میں سب نے کچھوے کی کامیابی پر خوشی منائی۔ خرگوش، جو اپنی ہار پر ندامت محسوس کر رہا تھا، اس نے اپنے کان نیچے کر لیے اور معافی مانگی۔ میں نے تمہاری محنت کو کم سمجھا اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سمجھا، خرگوش نے اعتراف کیا۔ کچھوے نے جواب دیا، دیکھا خرگوش، آہستہ اور مستقل مزاجی کا نتیجہ یہ ہمیشہ تیزی کے بارے میں نہیں ہوتا، مستقل مزاجی اور توجہ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اس دن کے بعد خرگوش نے دوسروں کا احترام کرنا سیکھ لیا اور اپنی صلاحیتوں کو کم نہیں سمجھا۔ کچھوا دوسری جانب ثابت قدمی اور صبر کی علامت بن گیا، جو جنگل کے دوسرے جانوروں کو اپنے مقاصد کے حصول کی تحریک دیتا رہا، چاہے وہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یوں خرگوش اور کچھوا اچھے دوست بن گئے اور انہوں نے جو سبق سیکھا تھا وہ سب کے ساتھ بانٹتے رہے۔ یہ لازوال کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عاجزی، مستقل مزاجی اور استقامت اکثر کامیابی کا باعث بنتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ امید ہے آج کی کہانی سب بچوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، شیئر اور آپ کے اپنے چینل کڈزی اسٹوری لینڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔